میں واسف اسلام عباسی دیول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے سارے حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے امیدوار رئیس صوبائی اسمبلی PP6 امجد ارباب عباسی صاحب، پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہم عباسی صاحب سے کوئی سوالات کریں گے۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اور آپ کی وساطت سے اپنے سننے والے تمام خواتین و حضرات، بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کی نظر بھی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا لوگوں کو اور عوام کو اس سے آگاہ کریں کہ اس کا کیا حل ہے، اور یہ جو صورتحال دن بہ دن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ جیسے رہنما جب لوگوں کو اس کے حل کی طرف مبذول کریں گے تو پھر لوگوں کو کافی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا بھائی صاحب یہ ہے کہ PP6 اور جو صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات تھے وہ متزلزل صورتحال کا شکار ہے، تو اس کے بارے میں بھی ذرا آگاہی فرما دیں۔ جی بہت شکریہ خواتین و حضرات۔ واسف اسلام عباسی صاحب کا شکریہ، آپ سننے والوں کا بےحد شکریہ۔ واسف اسلام عباسی صاحب، آج ہم آپ کی اطلاع ملی کہ آپ تشریف فرما ہے، تو آپ سے ملنے آپ کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں ہمیں ایک وسیم عباسی صاحب نے روکا، اور انہوں نے وہ ایک معروف ادارہ اور بڑا پرانا ادارہ ہے پریس کا، اس کے ایک آفیسر ہیں، اور وہ ملاقات ہوئی اور وہ فرما رہے تھے کہ آپس میں بات ہوتی رہتی ہے وغیرہ۔ ان سمیت اپنے سارے سننے والوں کی خدمت میں آپ کے سوال کے جواب میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ دیکھیں بھائی صاحب، وقتاً فوقتاً اس میں بات ہوتی رہتی ہے۔ اب جو اس کا اگلا مرحلہ ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، ملک کے اندر جتنے لوگ پالیٹکس میں ہیں، اور وہ سیاسی جماعتیں جو کسی صوبے میں یا مرکز میں ایک سے مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ، یا پارلیمان قومی اسمبلی میں، سینٹرل پاکستان میں جن کو نمائندگی کا حق حاصل رہا ہے، ان میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ہمارا یہ دعویٰ ناظرین گرامی غلط سمجھیں تو ہمیں اس کی مثال کمنٹ سیکشن پہ ویڈیو کے بعد بھی اگر ارشاد فرمائیں گے، اور اس کے اوپر بات کرنا، بعد میں جواب بھی کر دینا، اپنے لیے عزت و اعزاز سمجھیں۔ مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، JUI، پیپلز پارٹی، MQM، اور جتنی سیاسی جماعتیں جو جزوی یا کلی طور پر اقتدار میں ہیں، ان کی مرکزی قیادت اور مرکزی قیادت کے ساتھ بیٹھنے والے وہ قائدین جن کے نام سے قوم کا بچہ واقف ہے، ان میں سے کوئی شاذ فرد ایسا ہوگا کہ جس نے عباسی صاحب بیرونی ممالک میں جس کے اثاثے نہ ہو، اور جس کے بینک بیلنسز نہ ہو۔ اب جو معاشی صورتحال شاہ فرما رہے ہیں، اس میں قوم کو ایک اطلاع مل رہی ہے کہ IMF سے بات ہو رہی ہے، IMF نے شرائط عائد کر دی ہیں، شرائط بہت سخت ہیں۔ ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے دوست ممالک سے ہمیں مدد کی ضرورت ہے، پھر IMF جا کے تو ہمیں اکوموڈیٹ کرے گا۔ ماضی کی حکومت نے معاہدے غلط کر دیے، اس سے پچھلے لوگوں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ویسے کر دیا وغیرہ۔ یہ صرف سیاسی لوگ نہیں ہیں، اس میں وہ ریٹائرڈ افسران، اعلیٰ افسران بھی ہیں کہ جن کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، مرحومین بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اور ظاہر اگر مرحومین ہیں تو ان کے ورثاء کے نام کو منتقل بھی ہو چکے ہیں اثاثے، اور وہ بینک بیلنسز۔ اگر ان بینک بیلنسز کا چوتھائی نہیں، اگر ان کا 100واں حصہ بھی بھائی صاحب ملک عزیز میں آ جائے تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا، اور ہمیں گھٹنے نہیں دیکھنے پڑتے IMF ورلڈ بینک کے سامنے۔ میں حیران اس بات سے ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد، ہر پولیٹیکل جماعت وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس عوام کی بہتری کے لیے پروگرام ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد یہ ہوا ہے کہ 70 سالوں میں عام آدمی غریب سے غریب تر ہوا ہے، یا اس نے مجبور ہو کر ان جتھوں کے ساتھ۔ میں آپ کو افسوسناک اطلاع دوں کہ آپ کے حلقے میں بھی اور آپ کے حلقے کے باہر بھی
لینڈ مافیا اور مختلف قسم کے جتھے وہ مختلف لبادوں میں انہوں نے لوگوں کو اپنے پنجہ میں کس لیا اور اس کے ذریعہ سے اب وہ مسلط ہونا چاہتے ہیں ہمارے حلقے پہ اور ہمارے ملک پہ، ہمارے قوم پہ، اور اس تسلط کے ذریعے اپنے اس بلیک منی کو اور اپنے اس ناجائز کاروبار کو وہ مزید تقویت دینا چاہتے ہیں اور اس کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک معاشی صورتحال کا تعلق ہے خواتین و حضرات، معاشی صورتحال کی بہتری صرف اس بات میں ہے کہ جتنے بھی سابق اعلیٰ افسران ہیں، خواہ وہ سول ہیں، خواہ وہ دیگر محکموں کے ہیں، خواہ وہ پولیٹیشنز ہیں، ان کے جو اثاثے اور بینک بیلنسز بیرونی ممالک میں اور بیرونی بینکوں میں موجود ہیں، ان کی ڈیٹیل وقتاً فوقتاً آپ سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اگر ان فیکٹس اور فگرز میں ہم جائیں گے تو یہ گفتگو طویل ہو جائے گی۔ اگر وہ اس کا 100واں حصہ یا اس کا 1/4 حصہ لے آئے تو پھر تو ملک میں بلے بلے ہو جائے اور سب خیر ہو جائے، لیکن یہ صرف باتیں کرتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے۔ ان کے اس پنجہ استبداد سے، اس ظلم کی چکی سے باہر نکلیے اور اپنے لیے اپنے طبقے کے لوگوں کو منتخب کر کے اس سسٹم میں وہ تبدیلیاں ممکن کیجئے کہ جو آپ کے عام لوگوں کے لیے۔ اب صاحب میں اس کی آپ کو مثال کہ جب ہم کاغذات نامزدگی، آپ بھی موجود تھے، آپ پاکستان عوامی تحریک کے کوسان کے عام رہنما ہیں، کہ وہاں پہ کس طرح لوگ ریلیز اور جلوس لے کے آئے اور ان ریلیز اور جلوس میں بڑی گاڑیاں استعمال ہوئی جن کا پیٹرول اور جن کا ڈیزل اور جن کا ایندھن انتہائی مہنگا ہے اور وہ ہوا میں پھونک دیا گیا۔ کیا غریب عوام اور غریب قوم، ہم نے اس وقت بھی آپ کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ کیا غریب قوم اور غریب ملک اور مسائل میں گھرے ہوئے اس معاشرے کی جو رہنمائی ہے اور جو نمائندگی ہے وہ لوگ کرنے جا رہے ہیں کہ جو اپنے وسائل کو جس طرح بھی انہوں نے ممکن کر لیے ہوئے ان کو اس طرح ہوا میں بکھیر دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ انداز اور کیا یہ اندازے یہ طریق اور یہ طریقے نفاذ وہ اگر جاری رکھیں گے تو اس کا جو جعلی عکس وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں ایک صحافی دوست نے کہا کہ جی یونین کونسلز کی اور وارڈز کی سطح کی تنظیمات خود ریلیز لے کے آئی ہیں، اور ہم نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ خود بھی وہ لے کر آئے ہیں تو کیا ان کی وارڈز میں، ان کی یونین کونسلز میں، ان کے علاقوں میں غربت سے پسے ہوئے لوگ اور 2 وقت کی روٹی سے مجبور لوگ، ان کو سہولت میسر آ گئی ہے جو وہ اس تماشے کے لیے انہوں نے یہ صورتحال پیدا کی ہے؟ جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے تو چونکہ اب 2 امور ہیں اور اس میں ہم آئینی اور قانونی طور پہ پابند ہیں اور ہمیں آئین اور قانون کا احترام بہرحال سکھایا بھی گیا ہے اور ہم پر لازم اور ضروری بھی ہے۔ ایک زیر سوال معاملہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے آج ملاحظہ کیا کہ اس میں ایمرجنسی کے بغیر انتخابات کا التوا جو ہے اس کا کوئی طریقہ کار ممکن نہ ہونے کا ایک سلسلہ جو ہے اس کے اوپر رولنگ آئی ہے۔ یہ بھی رولنگ آئی ہے کہ تنخواہ معزز عدالت کے ججز کی کاٹ کی جائے اور انتخابات کروائے جائیں، اور پھر یہ رولنگ بھی آئی ہے کہ لوگ آٹے کی، یہ حقیقت ہے کہ یہ بات اس پہ کر چکے کہ آٹے کی لائنوں میں لگ کے لوگ مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، قوم کو بھکاری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح کی صورتحال ہے وہ منظر کشی ناقابل بیان ہے اور ناقابل برداشت۔ وہ منظر کشی آٹے کی لائنوں کی وہ ناقابل بیان ہے اور وہ ناقابل برداشت ہے۔ تو اس صورتحال میں رہتے ہوئے ایسی حکومت یا ایسی انتظامیہ جو ریاست کو بالا تر نہ رکھ سکے اور جو ریاستی قوانین کے تحت رہتے ہوئے کہیں پہ ریٹ لسٹ کے اوپر عمل درآمد نہ کروا سکے، کرایہ نامہ پہ عمل درآمد نہ کروا سکے، معاشرہ منشیات کے ذریعہ اس کی ساری بنیادیں اس کو کچوکے لگ جائیں اور ہل کر رہ جائیں، ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے بھائی صاحب کوئی کسر باقی نہ رکھی گئی ہو، ایسی صورتحال میں رہتے ہوئے ایک تو عدالت میں معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم کل کا یا اگلے 1-2 دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یقیناً انتخابات تو الٹیمیٹلی ہونے ہیں اور ہمیں اپنے حصے کا کردار اپنے حلقے میں، اپنے قوم میں، اپنے علاقہ میں اور پاکستان عوامی تحریک نے اپنے حق، اپنے دستور عمل کے مطابق اور اپنی پالیسیز کے مطابق سر انجام دینا ہے، اور پارٹی پالیٹکس کے زیر اثر رہتے ہوئے اپنی تنظیمی اور جماعتی سیٹ اپ کے زیر اثر رہتے ہوئے حضور قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی کے فلسفہ انقلاب کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہم نے
اپنا آپ جو ہے وہ جدوجہد پہ نظر کیا ہے. اس دور میں اگر ہم حوالے رب کے ہو گئے تو شہید، اور اگر باقی رہے تو آپ ہمیں غازی کا درجہ نہ کہیے گا. لیکن ہم اپنے عوام سے، اپنے قوم سے یہ گزارش ضرور کریں گے کہ موٹر سائیکل کا نشان انتخابی عمل عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں، یا آج جو پارلیمنٹ کا اجلاس ایک وقفے کے بعد دوبارہ انعقاد پذیر ہو رہا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کیونکہ اہم قانون سازی کرنی ہے، اس کے اوپر بھی پریڈکٹ کرنا، وقت سے پہلے کچھ کہنا کہ وہ کون سی قانون سازی وہ سامنے آ جاتی ہے. اور یقیناً جب یہ قانون سازی کی بات، یہ بل سامنے آ جاتا ہے اور عدالت کے اندر موجود جو پٹیشن ہے، جو زیر سماعت معاملہ ہے، وہ اس کی تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں، تو یقیناً اس کے نتیجے میں آپ کو یہ خوشخبری مل جائے گی کہ انتخابات جلدی ہو رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن. رمضان کریم کے مقدس ایام میں ہمیں اپنے نماز تراویح اور نماز عشاء کے لیے خصوصی اہتمام بات کے لیے دوستوں کے ساتھ مل کے کرنا پڑا ہے. آپ کی ملاقات، چونکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ فوری طور پہ ملاقات ضروری ہے، تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ آن ریکارڈ کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. لیکن باہر آپ خاطر جمع رکھیے، کوشش کیجیے، محنت کیجیے. انشاءاللہ الرحمن نتائج کے اعتبار سے کامیابی حق و صداقت کی ہوگی. آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، خواتین و حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک لکیر ہے حسینیت اور یزیدیت کے درمیان. حسینیت حق ہے اور یزیدیت باطل ہے. جو حسینیت کے علم بردار ہیں انہیں مصائب جھیلنے ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر وہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں قوم کی، جس طرح اس وقت کی بنیادی ضرورت پانی تھا اور خوراک تھا، اس طرح ہم ان کے طریق پر چلتے ہوئے بنیادی ضرورتوں کے لیے اگر جان ہارتے ہیں تو ہم علائی کرمت الحق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اگر ہمیں کامیابی ہوتی ہے تو یہ ہماری کامیابی نہیں، ہماری قوم کی کامیابی، ہمارے عوام کی کامیابی، ہمارے جو بنیادی ضرورت کے لوگ ہیں ان کی کامیابی ہے. رب العالمین آپ کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات، دور و نزدیک سے سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.